بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اصطلاح ہے، عید غدیر۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ انٹرنیٹ میں دیکھتے، سوشل میڈیا میں ذی الحج میں اس کے بارے میں کچھ بیانات ہوتی ہیں، کچھ اختلافات ہوتے ہیں، لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصر آپ کو میں تاریخ بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور حج مکمل کر لیا، اللہ کے رسول واپسی میں جا رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو غدیر خم ایک مقام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان آتا ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جملہ بولا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ جملہ بولا تھا۔ تو اس جملے سے دو مذاہب، ایک شیعہ اور دوسرے اہل سنت والجماعت۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جانشین یہاں پر بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوتے، یہ ان کا موقف ہے۔ شیعہ حضرات، یہ 18 ذی الحج کو یہ واقعہ ہوا تھا، 18 ذی الحج اسلامی تاریخ میں۔ شیعہ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ اس سے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس کا احترام، فضیلت، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول اپنے زمانے میں کیا خلیفہ بنا تھا، اس سے ہرگز معلوم نہیں ہوتا۔ خلافت کا مسئلہ اجماع امت کا مسئلہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو تمام مسلمانوں کی اجتماعیت سے بنے تھے، تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ثابت، اور شیعہ حضرات کہتے ہیں فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور خلافت بھی ثابت ہوتی ہے۔ شیعہ حضرات اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ کچھ مختصر تاریخ تھی، اس کے بارے میں یہی تھی، عادل غم کے بارے میں یہی معلومات تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔